اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندا اور نقصان دہ خون ہوتا ہے، اس لیے حالت حیض میں اپنی عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور صاف ستھرا رہنے والوں کو پروردگار پسند فرماتا ہے. اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ عورت جب پیریڈ سے ہو، حالت حیض میں ہو، تو کیا عورت کا کھانا بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اور عورت کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا یا اس کو اپنے ساتھ کھلانا یا اس کے ساتھ کھانا کھانا یا پیریڈ کی حالت میں عورت کے ساتھ ایک ہی بستر پر سونا یا اس کا بوسہ لینا کیسا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عورت جب پیریڈ کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ اس پر گندگی کا وقت ہوتا ہے، لہذا اس وقت میں عورت کو کھانا نہیں بنانا چاہیے، عورت کے ساتھ کھانا کھانا یا اس کو اپنے ساتھ کھلانا یا اس کے ساتھ بستر پر لیٹنا، اس کا بوسہ لینا یہ جائز نہیں ہے. لہذا اس بارے میں مذہب اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ تو دیکھیں، اس کے جواب میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ حدیث پاک سن کر یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ یعنی حجرہ عائشہ مسجد نبوی شریف سے متصل بنا ہوا تھا. حضور اعتکاف کی حالت میں مسجد نبوی شریف میں ہوتے، آپ اپنا سر دھلوانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں رہتے ہوئے اپنا سر مبارک کھڑکی وغیرہ سے باہر نکال دیا کرتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا سر دھو دیا کرتی تھیں، حضور کے بالوں میں کنگا کر دیا کرتی تھیں، آپ کے بال کاٹ دیا کرتی تھیں. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک دھلوانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں رہتے ہوئے اپنا سر مبارک باہر نکالا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حیض کی حالت میں ہوں، یعنی میں حائضہ ہوں، لہذا میں آپ کا سر کیسے دھو سکتی ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، حیض تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے، یعنی تم اپنے ہاتھوں سے سر دھو بھی سکتی ہو، سر کے بال کاٹ بھی سکتی ہو، سر میں کنگا بھی کر سکتی ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لہذا اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حیض کی حالت میں، پیریڈ کی حالت میں جب عورت ہو تو اس کو کھانا بنانا بھی بلا شبہ جائز ہے، اور اس کے ساتھ کھانا کھانا یا اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلانا، یا پیریڈ کی حالت میں اگر شہوت کا غلبہ نہ ہو، شہوت پر پورا کنٹرول ہو، تو پیریڈ کی حالت میں عورت کے ساتھ ایک ہی بستر پر سونے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عورت کا بوسہ لینا یا عورت کو چومنا بھی بلا شبہ جائز ہے. لہذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پیریڈ کی حالت میں عورت کو کھانا نہیں بنانا چاہیے، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس کو اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلانا چاہیے، یا اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر سونا نہیں چاہیے، یا اس کا بوسہ یا اس کو چومنا نہیں چاہیے، یہ شریعت مطہرہ سے نادانی اور لا علمی کا ثبوت ہے. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت جب پیریڈ کی حالت میں ہوتی ہے، حیض کی حالت میں ہوتی ہے، تو وہ بلا شبہ کھانا بھی بنا سکتی ہے، اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، اس کو اپنے ساتھ کھلایا بھی جا سکتا ہے، اور اگر شہوت پر پورا کنٹرول ہو تو اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر سونے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو بوسہ لینے میں، اس کو چومنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.